اس کا قرض بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ کس واسطے؟ یہ سارے کام اس لیے کر دیتے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ساری مصروفیات سے ہم فارغ ہو جائیں اور اللہ کے ذکر کے اندر رغبت حاصل کر لیں رمضان شریف کے اندر۔ اور پھر یہ حضور کے صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو رمضان المبارک میں کئی پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور کے صحابہ 30 دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے، 20 دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے، ورنہ 10 دن کا تو لازمن کر لیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے بھی سنا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان آتا تھا تو حضور کے صحابہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، جو فیصلے کرنے والے ہوتے تھے کر دیا کرتے تھے، کسی کا قرض دینا ہوتا تو قرض ادا کر دیا کرتے تھے، جو ضروری کام ہوتے تھے وہ سارے نپٹا لیا کرتے تھے۔ اس لیے تاکہ رمضان میں ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، رمضان کے اندر آگے کوئی مصروفیت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کا گھر ہو اور ہم روزے دار ہو، مطلب ہم عبادت کرتے رہیں اور رمضان شریف کا مہینہ ہو۔ یہ تھا پہلے درجے کے مسلمانوں کا حال، جو میرے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ یہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے سرکار کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کے یہ طریقہ کار ہوا کرتے تھے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اپنی چیزوں کو سٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس چینی ہے وہ چینی کے ذخیرے شروع کر دیتا ہے، جس کے پاس گندم ہے وہ گندم آٹا چھپانا شروع کر دیتا ہے، جس کے پاس گھی ہے آئل ہے وہ سارا کچھ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے پاس افطاری کے لیے کھجورے ہیں وہ کھجورے چھپانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ 2 مہینے ذخیرہ کریں۔ جیسے ہی رمضان آئے تو ساری چیزوں کا ریٹ جو ہے وہ آسمانوں پر لے جائے۔ یعنی یہ آج کے مسلمان ہیں۔ پہلے مسلمان رمضان میں نرمی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو سہولتیں دیا کرتے تھے تاکہ مسلمان، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو یہ سارے مل کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو آسانی ہو جائے۔ اور آج کل بیچارہ مسلمان روزہ رکھ کر بھی محنت میں، مشقت میں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو کیا جو اس وقت کے وڈیرا نظام ہے، کیا جو اس وقت کے بڑے بڑے سیٹ ہیں، تاجر ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن حساب دے نہیں ہوں گے؟ تو ہماری پہنچ میں جتنا ہو سکتا ہے ہمیں بھی اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، لیکن جن کے پاس زیادہ ہے ان کے اوپر پکڑ بھی زیادہ ہے، آزمائش بھی زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب رمضان آئے تو مسلمانوں کو سہولتیں دیں، شعبان المعظم میں ہی خیر خواہی کرنا شروع کر دیں۔ جس مسلمان کی زکات بنتی ہے وہ شعبان میں زکات ادا کرنی شروع کر دے، جس بندے نے کسی کا قرض دینا ہے وہ رمضان سے پہلے ہی ادا کر دے تاکہ رمضان کے اندر مسلمانوں کو آزمائش نہ ہو۔ تو اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے امت، اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، جس نے بھی یہ نظم لکھی اس نے صحیح ہمارے معاشرے کی صورتحال کو دیکھ کر اس کی عصمت کی ہے کہ بیڑا یہ آج تباہی کے قریب آ چکا ہے، آج مسلمانوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پورا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف سے پہلے شعبان کے اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ
اب رمضان اور شعبان کو آپس میں ملا دیا کرتے تھے، یعنی بلا نامہ بلا تعطل لگاتار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو ہمیں سبق دے کر جا رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اس طرح سے شعبان کا مہینہ بسر کرنا ہے۔ سرکار شعبان میں بھی روزے رکھیں، اور آج امتی جو ہے وہ رمضان میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے غور طلب بات ہے کہ ہمارے نبی شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، اور ہم امتی جو کہ گناہگار ہیں، جتنی بھی عبادت کر لیں تو بھی گناہگار ہیں۔ تو ہمیں دیکھیے کہ ہمیں کس قدر شیطان نے بھڑکا دیا ہے کہ ہم رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے۔ ایک تعداد ہے جو رمضان شریف میں کہتے ہیں جی بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے پیاس ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے ہیپیٹائٹس ہے، مجھے بلڈ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، روزہ رکھوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھئی آپ روزے رکھیں، کس نے کہا کہ آپ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے؟ بھئی روزہ رکھنے سے تو بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا ان تصحوا، تم روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ سرکار تو فرما رہے ہیں روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم ہیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہم کسی نہ کسی بہانے سے وہ رمضان کے روزے سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیماری ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے کے ایسے روزے نہیں رکھتے، یعنی رمضان کے علاوہ، رمضان کا تو فرض ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، رمضان کے علاوہ جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں آپ اس طرح روزے نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ سراسر غافل ہیں۔ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر مرنے والوں کی فہرست تیار کرتا ہے۔ اس آنے والے سال کے اندر کس کس بندے نے مرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فہرست تیار کر کے فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ فلاں فلاں بندے نے اس شب برات سے اگلی شب برات آنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میرا وقت اجل لکھا جائے تو میں اس وقت بھی روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میں یہ پسند کرتا ہوں، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب میرا وقت آخر لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا میں روزہ دار ہوں اس وقت میں۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیت کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے اور محبوب کی نعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول کہ وہ اول ہے، والآخر اور وہ آخر بھی ہے، والظاہر اور وہ ظاہر بھی ہے، والباطن اور وہ پوشیدہ بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر شے کو جاننے والا بھی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حمد ہے اور محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت بھی ہے۔ حمد اس لیے کہ اللہ سب سے پہلے ہے، سب سے آخر ہے، سب کے ظاہر ہے، سب سے باطن بھی ہے، اور ہر شے کو جاننے والا بھی ہے، اور یہ سرکار کی نعت بھی ہے۔ فرمایا هو الاول کہ سرکار نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہے۔ فرمایا هو الاول، ہمارے محبوب سب سے پہلی مخلوق ہے، اور والآخر اور سب سے آخر میں دنیا میں تشریف، سارے نبیوں کے بعد میں دنیا میں تشریف لائے، یعنی یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہوئے سب سے پہلے ہے، اور ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والی سب سے پہلی ہستی ہے۔
پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں اور معراج کی رات اسی رب سے اسی کے جلوے اس سے ملنے گئے تھے. یہ حضرت فاضل بریلوی ہمیں بتا رہے ہیں. ورنہ کس کی بجائے ہے عرشوں پہ جائے جہاں پر جبریل امین بھی کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا, تو وہاں پر اس سے آگے جو جانے والی ہستی ہے وہ میرے اور پیارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نور ہونے میں سب سے اول ہیں اور بشر ہونے میں سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ہیں. یعنی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. اور بعض دوسرے لوگ ہیں جی نوری تو فرشتے ہیں. اب فرشتے نور ہیں تو پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امین کیوں نہیں گئے؟ تو آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بھی چلے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے محبوب کو جو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے ایسا نور جبریل امین بھی نہیں ہے. ایسے نور سے میرے نبی کی تخلیق کی ہے میرے رب نے کہ اس نور کی مثل جبریل امین بھی نہیں ہو سکتے کہ جبریل امین رک جاتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں. اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہونے میں سب سے پہلے ہیں. جیسے چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں خُلِقْتَ مُحَمَّدًا تو میں نے پھر حضور کو پیدا فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے تو حضور کے صدقے سے کروائی ہے. اب جس نے بھی رب تک پہنچنا ہے سرکار کے قدموں سے ہو کر پہنچنا ہے. حضور کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں کوئی پہنچ نہیں سکتا. کل قیامت والے دن بھی ہوگا نا ایسے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے میدان محشر میں جب سورج 1.25 میل پر آگ کا سہارا ہوگا لوگ تڑپ رہے ہوں گے. اب اپنا کوئی نہ کوئی شفیع تلاش کر رہے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کروائے. لوگ تلاش کر رہے ہوں گے, کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے, کبھی کسی نبی کے, کبھی کسی نبی کے. تو سارے انبیاء علیہ السلام بالاتفاق آخر میں سب کو سرکار کے قدموں میں ملیں گے. تو پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے اور ایسی تسبیح بیان کریں گے جو اللہ کے محبوب کے علاوہ نہ جبریل جانتا نہ کوئی اور جانتا ہے. اللہ کی ایسی تسبیح بیان کریں گے جو میرا رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. اور پھر معراج کی رات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے تھے تو اللہ نے نہ جانے کیسی کیسی راز کی باتیں آپ کو بتائی کہ جو صحابہ کو بھی نہیں پتا. تو آج کے مسلمانوں کو کیسے پتا ہوگا جو کہتے ہیں ہماری طرح دور بشر ہے, ان کو کیا پتا. ایک مختصر واقعہ کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے اور دریائے رحمت جوش میں آیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مانگو کیا چاہتی ہو, آج جو کہو گے ملے گا, جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے والد سے پوچھ کے آتی ہوں. آپ کہیں اپنے والد سے پوچھتی ہیں
تو جا کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ سرکار نے ایسا سوال کیا ہے. تو سرکار سیدنا صدیق اکبر آگے سے فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے معراج کی رات آپ کو راز بتائے تھے ان رازوں میں سے ایک راز ارشاد فرما دیجیے. یعنی اتنے رازوں کی باتیں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی کہ جس کا پتہ صحابہ کو بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں جانتے. اتنی باتیں ہیں. ہاں صرف مختصر باتیں جو سرکار نے ہمیں بتائی، مختصر، وہ کچھ ان میں سے بھی کچھ ہم جانتے ہیں. جیسا کہ سرکار گئے عرش اعلیٰ میں تو آپ نے عرض کی التحیات للہ والصلوات. اللہ نے پوچھا نا جب کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے، محبوب کیا لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا رب میری قولی فعلی بدنی ساری کی ساری عبادات تیرے لیے لے کر آیا. یا رب میں عاجزی لے کر آیا ہوں. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے اوپر جا کر بھی عرض کرتے ہیں یا رب تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا. پھر اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ یا رسول اللہ تم پر بھی سلام ہو، اے محبوب تجھ پر سلام ہو. اور یہ ادا اتنی پسند ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو معراج کا قصیدہ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اتحیات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، نماز جنازہ کے علاوہ ہر نماز کے اندر ہم تشہد پڑھتے ہیں. اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے. اگر یہاں سے بندہ کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ضروری ہے. اور یہ ہے کیا؟ یہ سرکار کی التجا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کی تھی کہ یا رب ساری عاجزیاں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. تو پھر آگے رب نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے محبوب تجھ پر سلام ہو، تجھ پر برکت ہو، تجھ پر رحمت ہو. پھر اللہ کے محبوب آگے سے عرض کرتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ مجھ پر بھی سلام ہو اور میرے نیک امتیوں پر بھی سلام ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا رب ہم پر بھی سلام ہو اور جو ہمارے مسلمان جن کو چھوڑ کے آیا ہوں ان پر بھی سلام ہو. اب معراج کی رات میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ پر حسین کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، جب رازوں میں آپ کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا اس وقت ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں. یعنی ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن لاوارث نہیں ہے. ہمارے وارث ہیں، گنبد خزرہ میں آج بھی موجود ہیں، جو اس امت کے لیے اس وقت سے لے کر ابھی تک دعائیں فرما رہے ہیں. تو سامعین محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو فرمایا اللہ نے کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا. تو اس سے ایک سبق تو یہ ملا کہ جس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے اس کو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا، حضور کی بارگاہ میں حاضریاں دینی ہوگی، سرکار کے قدم بوسی کرنی پڑے گی اور ادھر اپنی پیشانی کو ادب کے ساتھ جھکانا پڑے گا. جب ہم اپنی عاجزی لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر وہاں سے اللہ کا پتہ ملے گا. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ کا قرب بھی نہیں پا سکے گا. اور امام قسطلانی امام المحدثین ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، شرح لکھی انہوں نے. آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب مواہب الدنیا کے اندر، کہتے ہیں کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین
آ کر حاضری دیتے ہیں اور خوش نصیب جبریل امین ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حاضریاں فرشتوں کے مقابلے میں سرکار کی بارگاہ میں دی ہیں. یعنی کسی نبی کی بارگاہ میں جبریل امین 10 بار آئے, کسی کی بارگاہ میں 21 بار آئے, کسی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ آئے, لیکن واحد ذات ایسی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی بارگاہ میں کم و بیش 40,000 مرتبہ جبریل امین آئے. یعنی سب سے زیادہ جبریل امین میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمرو کا کہ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے, اے جبریل تیری عمر کتنی ہے کہ تو ہر نبی کا غلام ہے, تو ہر نبی کی خدمت میں آتا رہا, ہر نبی کا قاصد ہے, اے جبریل یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے. تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں میری عمر کتنی ہے. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی پیشانی کے اوپر ایک ستارہ جو 70,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے, اس ستارے کو 70,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. یعنی کتنے لاکھوں سال بلتی ہے جبریل امین علیہ السلام کی عمر. اور یہاں پر ایک نکتہ عرض کرتا چلوں کہ سرکار نے جو پوچھا نا جبریل امین تیری عمر کتنی ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے پوچھ رہے. اگر ایسا ہے تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا نا, اور جس سے وہ قرآن پاک میں آگے آتا ہے کہ جس سے وہ درختوں کے پتے بھی جھاڑتے تھے, اگر اس کو اپنی بغل میں لیتے تھے تو وہ روشن ہو جایا کرتا تھا, اگر زمین پہ چھوڑتے تھے تو اژدہا بن جایا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. عرض کرتے ہیں قَالَ هِيَ عَصَايَ کہ یا رب میرے ہاتھ میں عصا ہے میرا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا جبریل امین کی عمر کا, تو کیا رب کو پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے. بعض اوقات سوال اس لیے کیا جاتا ہے جواب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اگلے کی زبان سے سننا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے. اس طرح سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے, مجھے پتہ ہے دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عرش کی پیشانی کے اوپر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نمودار ہوا کرتا تھا. میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو پتہ چلا لاکھوں سال حضرت جبریل امین علیہ السلام کی عمر ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا. عرض کرتے اللہ جانتے ہیں, اس کا رسول جانتا ہے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ستارے کے اندر تیرے نبی کا نور تھا. مطلب جتنے سالوں بعد وہ ستارہ تجھے نظر آتا تھا وہ سرکار کی ذات تھی. اسی لیے حضرت اور شاہ الحق محدث دہلوی قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں هو الاول والآخر, اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے اور اس سے مراد محبوب کی ذات بھی ہے. اللہ کی ذات اس لیے کہ سب سے پہلے بھی اللہ ہے اور سب سے آخر بھی اللہ کی ذات رہ جائے گی, اور اس سے مراد حضور اس لیے ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے, اور آخری اس لیے کہ سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا. جو یہ مان لے وہ کافی ہو جائے گا, مسلمان رہ نہیں سکتا. وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا کہ اگر سرکار کے بعد وہ یہ کہے کہ جی کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے, جیسے کہ وہ مرزائی کہتے ہیں معاذ اللہ کے اندر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ان کی نبوت میں فرق نہیں رہتا. ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جو ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد نبی رسول ذہن میں ہم گمان بھی نہیں پیدا کر سکتے کہ کوئی آئے گا, آ سکتا ہی نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ
مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں. بشر ایسا مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی افضل بشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں. اور نور ایسا مانتے ہیں کہ جبریل امین کی نورانیت بھی جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے حضور کی نورانیت شروع ہوتی ہے. یعنی ہر حوالے سے، ہر انداز سے سرکار کو افضل مانتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے نا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، قصیدہ بردہ سارے مانتے ہیں. اب لکھنے والے نے 100 سے زیادہ شعر لکھے ہیں، 170 یا اس سے زیادہ شعر لکھے ہیں. عربی کے اندر نعت ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا. تو اس کے اندر امام بصیری لکھتے ہیں، امام شرف الدین بصیری، کہ اللہ کے محبوب کو رب نہیں کہنا اور دوسرا رب جیسا نہیں کہنا. حضور کو ایک رب نہیں کہنا، دوسرا رب جیسا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جتنی چیز شانی ہے، جتنی بھی شانیں ہیں، ساری کی ساری حضور کے لیے ہیں. یعنی جتنی بھی بلندیاں ہیں، جتنے بھی مقام ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، قدرتیں ہیں، وہ ساری کی ساری حضور کے لیے ہیں. صرف رب نہیں کہنا، رب کا بیٹا نہیں کہنا، رب جیسا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں. اور اسی طرح ہم الحمدللہ بفضل تعالی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر سورۃ فاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کر والناسی کی سین تک ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے. اور ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں. کافر اور منافق جو تھے بعض آیتوں کو مانتے تھے، بعض میں انکار کرتے تھے. جو اپنے ہاتھ میں آتی وہ مان لیتے، جو دوسری ہوتی، جو سخت حکم نازل ہوتے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ بفضل تعالی ہم الف لام میم اور الحمد کی الف سے لے کر والناسی کی سین تک ہم سارے کے سارے قرآن کو مانتے ہیں کہ جب بشر کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا یوحا الی، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یوحا الی، مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں لیکن مقام ان کا بڑا البرا ہے. تو ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کسی انسان پر تو وحی نازل نہیں ہوتی نا، کسی عام بندے پر. وحی صرف اور صرف اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتی ہے. اور نبیوں میں بھی جو سب کے نبی ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب بشریت کی باری آئے تو رب فرماتا ہے کہ آپ بشروں میں بشر ہو لیکن تمہارے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، اس لحاظ سے ہم بشر مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے. ہم اپنے جیسا نہیں مانتے. بعض مذہب جو ہے ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں ہمارے سرکار جو ہے بڑے بھائی کی طرح ہے. اب حضور بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے. ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھیں جب دو بھائی جھگڑا کرتے ہیں تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے آپس میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، حضور جس گلی سے گزر جاتے ہیں آپ کی جوتوں کے نشان کو تلاش کر کے ماتھوں پر لگانے والے تھے. اگر بھائیوں کی طرح ہوتے تو تھے نا حضور کے صحابی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عروہ ابن مسعود آیا صلح حدیبیہ کے وقت. جب صلح ہو رہی تھی عروہ ابن مسعود مکے کے مشرکین کی طرف سے گیا صلح کے لیے گیا اور جا کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا، حضور صلح فرما لیں، حضور معاف فرما لیں، صلح فرما لیں. اسی طرح اس کا ہاتھ جو تھا نا وہ سرکار کی داڑھی کو لگ گیا، سرکار کی داڑھی مبارک کو اس کا ہاتھ لگ گیا. اب حضور کی دائیں طرف عروہ ابن مسعود کا بھتیجا کھڑا تھا ہاتھ میں تلوار لے کر.
اس نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں مارا، کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگرچہ تو ادب کی وجہ سے، اگرچہ تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے ہاتھ آگے کر رہا ہے، لیکن تیرا ہاتھ سرکار کی داڑھی مبارک کو لگا ہے، اگر تیرا دوبارہ ہاتھ لگا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تو میرا چاچا کا تیرا ہاتھ جسم سے جدا کر دوں گا۔ یعنی سرکار کا ادب ہے تو صحابہ نے پھر اس طرح کیا ہے۔ اب سگا چچا ہے عمر بن مسعود، اس کا بھتیجا پاس کھڑا ہے اور چچا کا ہاتھ حضور کی طرف اس طرح بڑھا تو اس نے کہا میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا اگر دوبارہ تیرا ہاتھ لگ گیا سرکار کی طرف۔ تو ہم بشر مانتے ہیں، لیکن جو قرآن کے بشر کا اس طرح بشر مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ بشر نہیں مانتے، اور سرکار کو نور بھی مانتے ہیں، تو نور بھی اپنی طرف سے نہیں مانتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہاری طرف اللہ کا نور آیا، کتاب مبین، اور روشن کتاب بھی آئی۔ روشن کتاب سے قرآن قرآن پاک ہے، اور نور سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ تو سرکار کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، اور نور ایسا کہ ان جیسا نور کوئی نہیں، اور بشر ایسا کہ ان جیسا بشر بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا جزء ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم جو اس وقت کے لاکھوں علماء اکٹھے ہو جائیں، مفتی اکٹھے ہو جائیں، پھر جا کر ایک محدث کی شان کو پہنچتے ہیں۔ تو اب یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ لکھتے ہیں، اور کیسا قصیدہ لکھتے ہیں کہ جو قصیدہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن وہ قصیدہ آج بھی ہماری زبانوں پر موجود ہے۔ وہ وہاں پر لکھتے ہیں بیٹھ کر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ ہے مختصر۔ اور یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جیسے میں نے امام بصیری کا حوالہ پہلے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو رب نہیں کہنا، رب کا بیٹا نہیں کہنا، رب جیسا نہیں کہنا، باقی جتنی شانیں آپ سرکار کی بیان کر سکتے ہو کھلا کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بھی عقیدہ ہمیں دے کر جا رہے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ آپ کی کما حقه کوئی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، بعد از خدا بزرگ کوئی، کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ تیری ذات ہے، قصہ ہے مختصر۔ یعنی خدا کے بعد اگر کوئی معزز ہے دنیا میں تو وہ یا رسول اللہ آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ دوسرا کوئی معزز نہیں ہے۔ جس کو بھی عزت ملی ہے سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ملتی ہے، اور سب سے معزز ہستی جو ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان المعظم کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، یعنی لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، کبھی کبھی چھوڑ دیتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہو گئے، ورنہ سرکار روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جس رات لوگوں کے اعمال نامے تبدیل کیے جاتے ہیں، جس رات کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر لوگوں کی موت کا وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ موت کے وقت لکھ کر وہ فائل فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ اس سال کے اندر کس کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس کس کا رزق جو ہے اس کا ختم ہو گیا، اس کو اٹھا لینا دنیا سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے بھی روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا وقت اجل لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے ہیں تو ہم تو گناہگار امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کل ان دنوں کے اندر روزوں کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو بھی کوشش کر کے اللہ